تو اللہ تبارک و تعالیٰ کی سنت یہ ہے کہ وہ کوئی علم جب عطا فرماتے ہیں تو کسی واسطے کے ذریعے عطا فرماتے ہیں. یہ اللہ تعالیٰ کی سنت ہے. وہ پیغمبر کو واسطہ بناتے ہیں، اس لیے بناتے ہیں کہ پیغمبر کی تعلیمات وہ در حقیقت قرآن کریم کی تفسیر ہوتی ہے. اور اس کو بڑی خوبصورت تعبیر میں قرآن کریم میں ارشاد فرمایا لقد جاءکم من اللہ نور و کتاب مبین، کہ ہم نے تمہارے پاس یہ کتاب مبین بھیجی ہے، یعنی قرآن کریم، اس کے ساتھ نور بھی بھیجا ہے. اشارہ اس طرف مقصود ہے کہ اگر آپ کے پاس بہت شاندار کتاب رکھی ہوئی ہے کھلی ہوئی لیکن نور نہیں، روشنی نہیں، یا تو اندھیرا ہے اور یا پھر روشنی ہے مگر میری آنکھوں میں نور نہیں، بینائی کا نور نہیں، تو کتاب کتنی اعلیٰ کیوں نہ ہو میں اس کتاب سے فائدہ نہیں اٹھا سکتا. تو اسی طرح نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیمات کو یہاں پر نور سے تعبیر فرمایا گیا کہ ہم نے صرف کتاب نہیں بھیجی بلکہ کتاب کے ساتھ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیمات کا نور بھی بھیجا ہے. اور اس نور کا معاملہ یہ ہے کہ وہ کتاب سے منتقل نہیں ہوتا. کتاب تو موجود ہے لیکن وہ نور کتاب سے منتقل نہیں ہوتا، وہ سینے سے سینے پر کی طرف منتقل ہوتا ہے. وہ سینے سے سینے کی طرف منتقل ہوتا ہے. جب استاد اس حیثیت سے کہ وہ قرآن یا حدیث پڑھا رہا ہے، جب اس حیثیت سے بیٹھتا ہے تو اللہ تبارک و تعالیٰ اس کو ذریعہ بنا دیتے ہیں اس نور کو منتقل کرنے کا جو اس نے اپنے استاد سے حاصل کی. تو بغیر استاد سے حاصل کیے ہوئے اگر انسان حاصل کرے گا تو اس کو کتاب تو مل جائے گی لیکن کتاب کے لیے جو نور درکار ہے وہ نہیں حاصل ہو. آپ تجربہ کر لیجیے. آج تو دور حدیث کی صورت حال یہ ہے کہ کوئی دور حدیث کی کتاب ایسی نہیں ہے جس کی اردو میں شرح یا اردو میں تقریر کوئی نہ کوئی چھپی ہوئی نہ ہو. جب چھپی موجود ہے تو آپ گھر میں آرام سے بیٹھ کے لیٹ کے بستر کے اوپر اور تقریر کھولیں اور اس کو پڑھتے جائیں. اول تو خود ہی سمجھ میں آ جائے گی. کہیں اکا دکا کہیں سمجھ میں نہیں آیا کسی نے پوچھے تو دوڑا تو اس طرح بول سکتے کیا آپ کی مطالعے سے ساری تقریریں اور ساری شرحیں پڑھیں. لیکن اس سے کیا ہوگا؟ اس سے یہ ہوگا کہ کتاب تو آ جائے گی لیکن وہ نور جو ایک سلسلہ الذہب سے منتقل ہوتا ہوا آ رہا ہے وہ داخل نہیں ہوگا. ابھی میرے حضرت طالب علم نے سند پڑھی مجھ سے لے کر میرے اساتذہ تک، میرے اساتذہ کے اساتذہ تک، اساتذہ سے اساتذہ امام بخاری تک، میری ماں بخاری سے لے کر پورے ایک سلسلہ تو ظاہر ہے، ایک سونے کی زنجیر ہے جو جس کی ابتدا اگر ہم سے ہوتی ہے تو انتہا جا کر رحمت للعالمین صلی اللہ علیہ وسلم پر. اس لڑی میں کسی نہ کسی طرح منسلک ہو جانا اور اس کے اندر پرویا جانا یہ بتا کہ خود ایک عظیم نعمت ہے. اور یہ کتاب سے مطالعے سے حاصل نہیں ہوتی. یہ اس وقت حاصل ہوتی ہے جب کہ استاد کے سامنے بیٹھ کر حدیث کو پڑھا جائے، اس سے روایت حاصل کی جائے، تب یہ نور منتقل ہوتا ہے. اسی لیے صحابہ و تابعین سے لے کر آخری دور تک سنت یہی رہی ہے کہ
استاد کے پاس جا رہے ہیں. حافظ ابن حجر جیسا انسان, آپ لوگوں نے ضرور نام سنا ہوگا, علامۃ الدہر, آیت من آیات اللہ, جس کو حضرت شاہ صاحب رحمۃ اللہ علیہ حافظ الدنیا کہا کرتے تھے. تو ان کو پتہ چلا کہ یمن میں استاد ہیں حدیث کی, یمن میں خود رہنے والے مصر, وہ استاد ہیں, وہ ان کی سند تھوڑی سی عالی ہے, یعنی ان کے اور رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے درمیان باتیں کم ہیں. تو سفر اختیار کیا, کہے کے لیے وہ حدیث تو پہلے سے معلوم تھی, دوسرے اساتذہ سے سنی ہوئی تھی, لیکن ان کے سلسلے اسناد میں داخل ہو کر ان کی برکات کو حاصل کرنے کے لیے مصر سے لے کر یمن تک کا سفر. یہ کیوں؟ بظاہر تو بیوقوفی والے ہوتی. آج کل کے نئے روشن خیال ماہرین تعلیم کے لحاظ سے اگر دیکھا جائے تو بیوقوفی ہے. ارے بھائی خود حدیث موجود ہے تمہارے پاس, اس سے خود معنی سمجھ سکتے ہو, استنباط کر سکتے ہو, اور تمہارے پاس بھی کئی روایت ہی سے آئی ہے, لیکن تم جا کر یمن میں کسی اور سے اس کو اس وجہ سے حاصل کر رہے ہو کہ وہاں سے میری طرف حالی ہو گئی. یہ جو اہتمام تھا ہم حضرات محدثین کا, یہ اہتمام ترقی کا حدیث کی روح کو منتقل کرتا ہے, حدیث کے نور کو منتقل کرتا ہے. اور ہمارے حضرت والا حضرت عارف صلی اللہ تعالی وسلم ایک بڑی پیاری مثال دیا کرتے تھے. وہ فرماتے تھے, ایک مثال دیتے تھے کہ ایک صدر مملکت کراچی سے لاہور جا رہا ہے, اور اس کے لیے بہت شاندار ٹرین بوگی لگی ہوئی ہے, شاہانہ, نئی تازی, نیا رنگ چڑھا ہوا, نئی سیٹیں لگی ہوئی, کھانے پکانے کا اس میں بہترین انتظام, نوکر چاکر. جب وہ روانہ ہو لگی لاہور کے لیے تو اسٹیشن ماسٹر نے سوچا کہ ایک پرانا ڈبہ پڑا ہوا ہے ہمارے یہاں خراب, اس کی مرمت ہونی ہے, وہ لاہور جا کر ہوگی. تو اس بڑے سے شاہانہ بوگی کے ساتھ اس پرانا ڈبہ لگا دیا, اس کے کنڈے میں کنڈا ڈال دیا. اب وہ کہاں وہ شاہانہ بوگی اور شاہانہ انتظامات, اور کہاں یہ پرانا درانا ڈبہ جو چلتے چلتے بھی چو چو بولتا ہے. تو وہ شاہانہ جو بوگی ہے وہ اس کے اوپر ہنستی ہے کہ تو کہاں لگ گیا ہمارے ساتھ, تیرے صحیح سے چلنا تیرے نہیں آتا, تیرے پہیے ڈگمگاتے ہیں, تیرے میں سے چو چو کی آواز نکلتی ہے, تو کہاں لگ گیا ہمارے ساتھ. تو وہ کہتا ہے کہ بے شک میں پرانا ہوں, میں درانا ہوں, میں بوسیدہ ہوں, میرے پہیے ڈگمگاتے ہیں, میرے اندر سے آوازیں نکلتی ہیں, لیکن میرا کنڈا تیرے کنڈے کے ساتھ لگا ہوا, میرا کنڈا تیرے کنڈے کے ساتھ لگا ہوا ہے. اس واسطے جب تو لاہور پہنچے گا تو میں بھی پہنچ جاؤں گا, اور جب میں پہنچوں گا تو وہاں جا کے میری ہو سکتا ہے مرمت بھی ہو جائے گا, میں ٹھیک ٹھاک ہو جاؤں. تو ہمارے اللہ فرمایا کرتے تھے کہ یہ جو سلسلہ ہے نا, سلسلہ اسناد, مجھ سے میرا نام لیا انہوں نے, یہ پرانا ڈبہ لگ گیا, اور آگے جتنے بھی نام لیے وہ سرکار بوگیاں ہیں جو اللہ تبارک تعالیٰ نے محدثین کو عطا فرمائی تھی. تو ہے تو بالکل انمل بے جوڑ, کہاں میں اور کہاں یہ حضرات جن کا نام پکارا گیا, لیکن چونکہ کنڈے سے کنڈا لگا ہوا ہے تو انشاءاللہ اللہ تعالیٰ کی رحمت سے امید ہے کہ جب وہ پہنچیں گے تو کسی طرح ہم بھی پہنچ جائیں گے.
تو یہ اسناد کا جو سلسلہ ہے، یہ ایک طرف تو بات کو یقینی اور پکا بنانے کے لیے ہے. دنیا کے کسی دین میں، کسی مذہب میں اسناد کا سلسلہ نہیں. یہودیوں سے پوچھو، تمہاری کتاب جو تم پڑھتے ہو اس کی کوئی سند ہے؟ نہیں. انجیل والوں سے پوچھو، تمہارے پاس کوئی سند ہے جس کو تم انجیل کہتے ہو؟ نہیں ہے. بس دعویٰ ہی دعویٰ ہے کہ اس کو انجیل مانو، اس کو تورات مانو. اللہ نے اس امت محمدیہ علیہ صاحب السلام کو یہ خصوصیت بخشی کہ اس کی پوری سند محفوظ ہے. اور صرف سند ہی نہیں، اس سند کے ایک ایک آدمی سے جس کے نام پر ہاتھ رکھ دو اس کا پورا کچا چٹھا تمہیں آسمان اجاگر مل جائے گا. جس پہ ہاتھ رکھ دو، جس نام پر بھی ہاتھ رکھ دو، پتہ چل جائے گا یہ کون تھا، کہاں پیدا ہوا تھا، کس نے علم حاصل کیا تھا، کیسے اس کے اخلاق تھے، کیسے اس کے عادات تھے، کیسے اس کا حافظہ تھا، ساری تفصیل سے موجود. تو میرے بھائیوں، اب یہ کر رہا ہوں کہ یہ دورہ حدیث جو ہے یہ کوئی معمولی چیز نہیں ہے. بعض اوقات ہمارے ساتھیوں میں، طلبہ میں یہ بیوقوفانہ جذبہ پیدا ہو جاتا ہے کہ وہ سبق میں آئے نہ آئے، تقریر تو سبھی تقریر پڑھ لیں گے، اور جو سبق میں جو کچھ ہوا تھا وہ ہمیں تقریر سے پتہ چل جائے گا. تو اگر حاضر نہ بھی ہوئے تو کیا ہے؟ یہ انتہائی شیطان کا دھوکہ ہے. خوب سمجھ لو، یقین رکھو اس بات پر کہ جو حدیث آپ کسی استاد کے ساتھ سامنے بیٹھ کر سند کے ساتھ پڑھو گے، اس میں اور ترجمے پر پڑھو گے، اس میں زمین و آسمان کا فرق ہوگا. کیونکہ اللہ تعالیٰ نے ایک ذریعہ بنایا ہے تمہارے تک نور پہنچانے کا. وہ استاد کو بنایا. استاد اپنی ذات میں کوئی حقیقت نہیں رکھتا. استاد کے پاس کچھ نہیں ہے. موتی حقیقی تو اللہ جل جلالہ کی ذات ہے، لیکن اس نے واسطہ بنا دیا ہے استاد کو. تو وہ استاد کے ذریعے دیتا ہے، وہ نور عطا فرماتا ہے جو صرف کتاب سے پڑھ لینے سے حاصل نہیں. لہذا یہ دورہ حدیث کا سلسلہ جو ہمارے یہاں چلا آ رہا ہے وہ در حقیقت اس روایت کے اور استاد کے ذریعے احادیث کو حاصل کرنے کا جو متوارث طریقہ تھا سلف صالحین میں، اس کو باقی رکھا ہوا ہے. اس کو ہم پکڑ کے بیٹھے ہوئے ہیں ان دینی مدارس کے اندر. دنیا اور نہیں ملے گا. میں آپ کو کیا بتاؤں، میرے پاس پتہ نہیں کہاں کہاں سے لوگ ٹیلی فون کرتے ہیں، دنیا کے مختلف ملکوں سے، عرب ممالک کہ ہمیں کچھ آدھا گھنٹہ دے دیجیے ٹیلی فون پر کہ ہم آپ کے سامنے حدیث پڑھیں. کیوں پڑھو گے کہ حالانکہ وہ عالم ہے، پڑھے ہوئے ہیں، لیکن انہوں نے یونیورسٹیوں میں پڑھا، یونیورسٹیوں میں علم حدیث پڑھا، منتخبات پڑھ لیے، کچھ اس کے اندر کچھ احادیث مباحث پڑھ لیے، بات ختم ہو گئی. جب ان کو احساس ہوتا ہے کہ جو متوارث طریقہ چلا آتا ہے اس حدیث کو حاصل کرنے کا، تو ان کے دل میں تڑپ پیدا ہوتی ہے. بہت سے لوگ سفر کر کر کے آتے ہیں، اور اب بھی متعدد لوگ، بڑی بڑی جماعتیں آج کل تو چونکہ انٹرنیٹ کا زمانہ ہے، آن لائن سب کچھ ہو جاتا ہے، تو 100 آدمیوں کی جماعتیں مختلف ملکوں میں، وہ کہتے ہیں جی ہمیں آپ شمائل پڑھائیں. تو شمائل مجھ سے زیادہ بہتر سمجھتے ہیں مانا سب عرب ہے، لیکن کہتے پڑھنا چاہتے ہیں تاکہ ہم اس سلسلہ اسناد میں داخل کریں. تو یہ اس کی عظمت سمجھانے کے لیے میں نے آپ کو یہ بات کی کہ آج دورہ حدیث کا آپ آغاز کر رہے ہو تو اس کی عظمت سمجھو، اس کا جو مقام ہے اور جس وجہ سے یہ پڑھایا جاتا ہے اس کو ذہن نشین کرو کہ استاد
استاد کے سامنے بیٹھ کر جو حدیث پڑھو گے اس میں اور گھر میں مطالعہ کرو گے اس میں زمین و آسمان کا فرق، لہذا اس میں حاضری کا اہتمام بڑھ ضروری ہے۔ تو آپ اس کی قدر کریں، دور حدیث کے سلسلے کی قدر کریں، دنیا میں بہت کم رہ گیا ہے۔ ایک بات تو یاد کریں، دوسری بات یہ ہے کہ ابھی جو حدیث پڑھی گئی، امام بخاری نے آغاز کیا ہے اپنی کتاب کا کہ رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے اوپر وحی کا نزول کس طرح ہوا، کیونکہ ہمارے سارے احکام شریعت اور سارے علوم کا جو منبع کا چشمہ ہے وہ وحی الہی، اس لیے پہلا باب وحی کے بارے میں بتایا۔ لیکن جو حدیث لائے ہیں وہ انما الاعمال بالنیات، یہ حدیث کا وہ جملہ ہے جو بکثرت مسلمانوں کو یاد ہوتا ہے، عام آدمیوں کو۔ انما الاعمال بالنیات، تمام اعمال کا دار و مدار نیتوں پر۔ یہ ایک بہت بڑا علم کا خزانہ ہے یہ جملہ، اور اس کا صحیح مطلب سمجھنے کی بھی ضرورت ہے، اور اللہ تعالیٰ اس پر ہمیں توفیق عطا فرمائے تو عمل کی بھی ضرورت ہے۔ اس کے دو مطلب ہیں اور دونوں بڑے اہم ہیں۔ ایک مطلب یہ ہے کہ کوئی بھی نیک کام، عمل صالح، وہ اللہ تعالیٰ کیا اس وقت تک مقبول نہیں ہوتا جب تک کہ وہ اس میں نیت اللہ تبارک و تعالیٰ کی رضا جوئی کے نام۔ اگر کوئی اور نیت ہے اللہ تعالیٰ کی رضا جوئی کے علاوہ، کوئی دنیا حاصل کرنی ہے، پیسہ حاصل کرنا ہے، شہرت حاصل کرنی ہے، منصب حاصل کرنا ہے، لوگوں کے دلوں میں مقبول ہونا ہے، مقبولیت حاصل کرنی ہے، اگر یہ نیت کر لی تو یہ دکھاوا ہے، یہ ریاکاری ہے، اس پر کوئی اجر و ثواب مرتب نہیں، بلکہ الٹا گناہ ہے۔ حدیث میں آتا ہے من صلی یرائی اشرک باللہ ومن صام یرائی اشرک باللہ، جو روزہ ریاکاری کے لیے رکھے وہ اس نے اللہ کے ساتھ شرک کیا، جو نماز ریاکاری کے ساتھ پڑھے اس نے اللہ کے ساتھ شرک کیا، جس نے روزہ ریاکاری کے لیے رکھا وہ اس نے اللہ کے ساتھ شرک کیا۔ تو کوئی عمل صالح یا نیکی کا کام اس وقت تک اللہ تعالیٰ کے ہاں قبول نہیں ہوتا جب تک کہ اس کی نیت صحیح نہ ہو کہ یہ کام میں صرف اللہ کو راضی کرنے کے لیے کر رہا ہوں، کوئی اور مقصد نہیں ہے، تب وہ مقبول ہوگا، ورنہ نہیں۔ حضرات فقہائے کرام اور بزرگان دین نے نیت کو صحیح رکھنے کا اتنا اہتمام فرمایا ہے کہ حضرت امام احمد بن حنبل رحمۃ اللہ علیہ کے بارے میں روایات میں آتا ہے کہ ان کے زمانے میں ایک بڑے بہت مشہور بزرگ تھے، صوفیاء کے نام میں تھے، زہاد میں غالباً حضرت بشر حافی بڑے درجے کے اور یہ اللہ میں، اور وہ انہی کے شہر میں رہتے بغداد۔ ان کا انتقال ہو گیا تو ساری دنیا میں شہرت تھی ان کی بزرگی کی، تو دنیا ٹوٹ پڑی ان کے جنازے پر، زبردست مجمع ہو رہا تھا جنازے میں۔ حضرت امام احمد رحمۃ اللہ علیہ کے ایک شاگرد نے ان سے کہا کہ حضرت بشر حافی صاحب کا جنازہ ہے،
یہاں تک کہ جنازہ ہو گیا، امام احمد سے نکلے تو بعد میں کسی ساتھی نے پوچھا کہ حضرت اتنا بڑا بزرگ کا جنازہ تھا، آپ اس کو تشریف نہیں لے گئے؟ تو جواب میں فرمایا لم تحضرنی نیہ، مجھے جنازے میں شریک ہونے کے لیے جو صحیح نیت ہونی چاہیے تھی وہ میرے دل میں نہیں آئی نہیں، یعنی دل سے داعیہ تو پیدا ہو نہیں رہا تھا جانے کا، لیکن یہ سوچ رہا تھا کہ اگر نہ گیا تو لوگ کیا کہیں گے، اگر نہ گیا تو لوگ کیا کہیں گے، اتنے بڑے بزرگ کے جنازے میں نہیں گئے، تو اب اگر میں جاتا تو لوگوں کی اعتراض سے بچنے کے لیے جاتا، اللہ کی رضا کے لیے نہ جاتا، لہذا میں جنازے میں نہیں۔ آپ اس سے اندازہ فرمائیں، یہ ہے ہمارے بزرگ جن کا نام لیوا ہے ہم لوگ، کہتے جب تک نیت صحیح نہیں ہوگی نہیں کروں گا، جنازہ کوئی فرض عین تو ہے نہیں، فرض کفایہ ہے، میرے دل میں فرض عین نہیں تھا، لیکن جب تک یہ نیت نہ ہوتی کہ میں اللہ کو راضی کرنے کے لیے جا رہا ہوں، لوگوں کے کہنے سننے کی وجہ سے نہیں، اس وقت تک جانا بیکار تھا۔ تو ایک مفہوم جو اس حدیث کا ہے وہ یہ کہ کوئی بھی نیکی کا کام وہ جب تک کہ اس میں نیت اللہ کو راضی کرنے کی نہ ہو وہ بیکار ہے۔ انما الاعمال بالنیات، اعمال کا دار نیتوں پر۔ ایک مثال نہیں ہے، بے شمار مثالیں۔ اب جیسے ہم پڑھ رہے ہیں قرآن و حدیث کے علوم پڑھ رہے ہیں تو ایک نیت یہ ہوتی ہے کہ میں پڑھ رہا ہوں تاکہ جو مشہور بڑا عالم ہے ان جیسا بن جاؤں۔ ان جیسا بننے کا معنی یہ کہ جیسے ان کی شہرت ہے میری بھی ہو جائے، جیسے وہ دنیا میں مقبول ہے اسی طرح میں بھی مقبول ہو جاؤں۔ اگر یہ دل میں خیال آ گیا تو سارا پڑھنا لکھنا بیکار ہے۔ خیال کیا آنا چاہیے؟ نیت کیا ہونی چاہیے؟ بتاؤ بھائی کیا ہونی چاہیے؟ کس طرح؟ دین کا کام کرو، یہ بھی ایک دھندا ہے۔ ایک تھوڑا سا بات ہے کہ جب پوچھو کہ بھائی کیوں پڑھ رہے ہو تو کہتے ہیں دین کا کام کرتے ہیں، یہ خدمت کرنے کے لیے یا تبلیغ کرنے کے لیے، دعوت دینے کے لیے۔ ارے بھائی دین کا کام تو بعد میں ہوگا، پہلے اپنا کام تو ہو جائے۔ پہلی نیت کیا ہونی چاہیے کہ جو کچھ پڑھوں گا اس پر میں خود عمل کروں گا۔ دین کی خدمت اور دین کا کام یہ تو بعد کا مرحلہ ہے بھائی، پہلا کام تو اپنا ہے۔ یا ایھا الذین آمنوا علیکم انفسکم، پہلا کام یہ ہے کہ اپنی خبر لو کہ میرا کام، میری زندگی سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت سنت کے مطابق ڈھل جائے، پہلا کام ہے۔ اگر یہ نہیں ہے تو دین کی خدمت بھی نہیں ہوگی، یاد رکھو، دھوکہ ہوگا، فریب ہوگا۔ اگر پہلے اپنی اصلاح کی نیت نہیں، پہلے اپنے آپ کو رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت کے مطابق ڈھالنے کا ارادہ نہیں، تو اگر چاہے تمہاری کتنی مقبولیت ہو جائے، کتنی شہرت ہو جائے، کتنے دین کے کام تم سے سرزد ہو جائے، برکت ان میں نہیں ہوگی، نور ان میں نہیں ہوگی۔ لہذا پہلی نیت کیا؟ بولو، خود عمل کرنا، سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت و سیرت پر عمل کرنا۔ پھر جب اللہ تعالیٰ توفیق عطا فرمائے تو پھر اس کو دوسروں تک پہنچانا۔ اور دین کے مختلف شعبے ہیں، مختلف شعبوں میں خدمات انجام دے۔
پڑھنا لکھنا بیکار ہو. لہذا امام بخاری جو ہے نا وہ سب سے پہلے یہ حدیث لائے ہیں یہ متنبہ کرنے کے لیے مجھے بھی آپ کو بھی. یہ کتاب پڑھنے تو جا رہے ہو لیکن پہلے اپنے نیت کو درست کرو. تو ایک معنی نیت کے یہ ہے کہ کوئی عمل صالح بغیر اخلاص نیت کے اللہ کے یہاں مقبول نہیں. دوسرے اس کے اور ایک معنی اور ہے وہ یہ ہے کہ اعمال چاہے وہ عبادت نہ ہو حقیقت میں اپنے ذات میں عبادت نہ ہو مباحات مباح کام ہے جیسے کھانا پینا سونا تجارت کرنا ملازمت کرنا کھیتی باڑی کرنا یہ سب کیا ہے یہ کیا ہے مباحات ہے. لیکن اگر ان کو اچھی نیت کے ساتھ انجام دیا جائے تو اللہ تعالیٰ ان مباحات کو بھی عبادت بنا دیتے اس پر اجر و ثواب مرتب ہوگا. جیسے اب تجارت ہے لیکن آدمی اس نیت سے کرے کہ میں کسب حلال کرنا میرے ذمہ فرض ہے, اپنے بیوی بچوں کے میرے ذمہ حقوق ہے ان کی ادائیگی کروں گا. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے تجارت فرمائی آپ کی سنت کی اتباع کروں گا. تو تجارت جو اصل میں مباح تھی وہ کیا ہو گئی وہ عبادت ثواب بنا. تو دوسرے معنی اس کی انما الاعمال بالنیات. اور بزرگوں نے یہ بھی فرمایا کہ صیغہ جو نیات کا آیا ہے جمع کا صیغہ ہے نا تو ایک تو اصولی منطقی بات ہے کہ مقابلۃ الجمع بالجمع کہنے کا فائدہ دیتا ہے. یاد بات ہے کہ نہیں مقابلۃ الجمع بالجمع وہ انقسام اور افراد کا فائدہ دیتا ہے. سمجھے نہیں سمجھے اللہ تو وہ اس میں تو یہ ہوگا کہ ہر عمل جو ہے اس کی الگ نیت ہونی چاہیے. لیکن بعض مفسرین نے فرمایا کہ یہاں جمع مقصود ہے. کیا مانا کہ بعض اوقات ایک ہی عمل میں بہت سی نیتیں اچھی کر سکتے ہو اور ہر اچھی نیت کی وجہ سے ثواب ملے گا. مسجد میں جا رہے ہو تو مسجد میں جاتے وقت اصل نیت تو یہ بھی نماز پڑھیں گے جماعت سے. اس میں یہ نیت بھی کر لو کہ بھائی امام مسلمان ملیں گے تو ان کو سلام کریں گے, ان سے بندہ بچانے سے ملیں گے. کسی کی کوئی ضرورت مند ہوگا تو اس کی ضرورت پوری کر دیں گے, کوئی بیمار ہوگا اس کی عیادت کر لیں گے. ایک ہی عمل میں بہت ساری نیتیں نیات. تو اس وجہ سے نیتوں کے ذریعے اللہ تعالیٰ ثواب عطا فرماتے ہیں. یہ دو مطلب ہیں. ایک تیسرا مطلب ہے جو انتہائی غلط ہے, گمراہی کا ہے. وہ یہ ہے بعض لوگ اس جملے کو استعمال کرتے ہیں یہ کہنے کے لیے کہ غلط کام بھی اچھی نیت سے اچھا ہو جاتا ہے. آج کل لوگوں کو بہت یاد ہوتی ہے اگر کسی سے کہا جائے تم نماز غلط پڑھ رہے ہو تو ٹھیک کر لو. اچھا کچھ نہیں, ہمارا دل ٹھیک ہے, اتنا مالا مال کچھ نہیں ہے. تو غلط طریقے سے کام کر رہے ہو جو شریعت کے خلاف ہے اور کہتے ہو کہ نیت ہماری صحیح. کوئی آدمی چوری کرے اس نیت سے کہ میں جو پیسے حاصل ہوں گے صدقہ کروں گا, تو نیت کیسی ہے؟ نیت بتاؤ کیسی ہے بھائی؟ اچھی ہے نا صدقہ کرنے کی, غریبوں کی مدد کرنے کی, لیکن عمل غلط ہے. تو ناجائز کام غلط کام اچھی نیت سے اچھا نہیں ہوتا.
صلی اللہ علیہ وسلم سنایا کرتے تھے کہ وہ حج میں تشریف لے گئے تو مینا میں قیام تھا، تو وہاں مینا میں ایک مشہور رہنما تھے اور لوگ ان کو عالم بھی سمجھتے تھے، وہ آگے ملنے کے لیے ایسی ہی بات ہے، مجھے بھی آپ نے اپیل کر لی تو انہوں نے کہا کہ میں نے تو وکیل بنا دیا، امید جب سے